الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللہ قابل تکریم معزز سامعین کرام، اللہ کی قدرت اور اس کے حکمتیں ہر معاملے میں رب جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ وہ کبھی کبھی اپنے نبیوں کو بھی اپنی حکمتوں سے، اپنے حالات سے آگاہ نہیں کرتا ہے، امتحان نبیوں سے بھی لے لیتا ہے۔ اسی کا تذکرہ چل رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں ان کے 11 بھائی چلے گئے، غلہ تو لے لیا، لیکن ایک اللہ کی بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق یوسف علیہ السلام کا بھائی بنیامین پکڑا گیا اور بھائیوں کو کہا بھائی جاؤ، یہ تو میری گرفت میں ہے۔ اللہ، وہ آپ نے سنا بھائیوں نے اپنا زور پہلے لگایا، زور نہ چلا پیغمبر کے آگے، وہ جانتے نہیں تھے یہ پیغمبر ہے، یہ یوسف ہے بادشاہ کے آگے۔ تو پھر انہوں نے عاجزانہ انداز اختیار کر دیا کہ ہمارا والد بوڑھا ہے، بچے کو دے دو، وہ پریشان ہے، اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم آپ کی نوکری کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ایسے تو نہیں ہوگا، یہ زیادتی ہوگی۔ اپنا زور لگا دیا۔ آج قرآن آگے کہتا ہے بادشاہ سے بائی لینے میں مایوس ہو گئے، مایوس ہو کر انہوں نے الگ مشورہ کیا۔ مشورے میں ہر ایک نے اپنی بات کی، لیکن قرآن کہتا ہے بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی تمہیں پتہ ہے والد سے تم نے پکا وعدہ کیا، نمبر 2 اس وعدے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، اور دوسری بات ہے تم نے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بڑی زیادتیاں کر کے والد کو دکھ پہنچایا، پتہ اس کو بھی نہیں ہے سامنے یوسف ہے۔ کہتے پہلے بھی تم نے بڑی زیادتی کی یوسف کے حوالے سے، والد دکھ میں ہے، میں تو اب والد کو منہ نہیں لگا سکتا ہوں۔ یہ شرم اور حیا کا تقاضا ہوتا، اچھی بات ہے، آدمی جری بھی ہو اور شرم وہ بے حیا ہو کر باتیں بھی کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے، میں تو والد کو نہیں سامنا کروں گا، میں نہیں جاتا ہوں، بلکہ میں مصر میں رہوں گا۔
دو باتیں ہیں، یا میرا والد خود کہے گا کہ بچے آ جا، بھائی پکڑے گئے، تو نہیں پکڑا گیا، تو آ۔ نمبر دو، یا رب کوئی فیصلہ کر دے، میں یہیں رہوں گا۔ تم جاؤ والد محترم کو بتا دو بچہ چوری کے الزام میں پکڑا گیا، باقی ہمیں اندر غیب کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے جا کر کہا، پیغمبر نے کہا نہیں آئے، یہ تمہارا کوئی بنایا ہوا معاملہ ہے، میں اس کی تصدیق بھی نہیں کرتا ہوں اور تمہیں مجرم بھی نہیں ٹھہراتا ہوں، میرا معاملہ اللہ سے ہے، میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں، تھوڑی سی بات عرض کروں گا۔ اللہ 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 کی حکمتیں اللہ ہی جانے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں میرے معاملات، میرے احکام میں پوشیدگی ہوتی ہیں، وہ میں جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا ہے۔ میں کبھی نبیوں کو بھی بتا دیتا ہوں، کبھی نبیوں کو بھی نہیں بتاتا ہوں۔ اللہ قرآن کہتا ہے فلما، پھر جب استیأسوا، یوسف کے بھائی مایوس ہو گئے، منہو، اس بادشاہ مصر سے بھائی لینے میں۔ نمبر دو، فلما استیأسوا، جب وہ مایوس ہو گئے، منہو، اپنے بھائی بنیامین سے، کہ اب تو یہ ہم نہیں ملتا ہے، خلصوا، وہ الگ ہو گئے، نجیہ، مشورہ کرتے ہوئے۔ مشورے میں پھر بڑے بھائی کا عمدہ قول تھا، باقیوں کا مشورہ قرآن نے ترک کر دیا۔ قال کبیرہم، کہا ان میں سے بڑے بھائی نے، الم تعلموا، کیا تمہیں یاد ہے، تم جانتے ہو، ان اباکم، بے شک تمہارے باپ نے، قد اخذ، پکی بات لیا تھا، علیکم، تم سے، موثقاً، پکا وعدہ، من اللہ، اللہ کے ذریعے سے، اللہ کو گواہ بنا کر پکا وعدہ لیا تھا، تو تم وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ ایک ومن قبل، دوسری بات، اس سے پہلے، ما فرتم، وہ بھی دیکھو جو تم نے زیادتیاں کی تھیں، فی یوسف، یوسف کے حوالے سے۔ آج بڑے بھائی نے برملا ڈانٹا ہے سب بھائیوں کو۔ تیسری بات، اب میں تو شرمندہ ہوں، فلن ابرح، میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، الارض، اس زمین مصر کو، ایک بات، حتی یأذن، جب تک اجازت نہ دے دے، لی، میرے لیے، ابھی، میرا والد اجازت دے، آ جاؤ بچے، او یحکم، یا فیصلہ کر دے، اللہ لی، میرے لیے کوئی بھی فیصلہ، وہو خیر الحاکمین، وہ تمام فیصلے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اللہ۔ تیسری بات، ارجعوا، تم جاؤ، الی ابیکم، اپنے والد کے پاس، آئے ہوئے سارے غلہ لے کر جاؤ تم والد کے پاس، میرا غلہ بھی لے جاؤ، سامان لے جاؤ۔ فقولوا، جا کر والد محترم کو کہو، یا ابانا، او ابو ہمارے والد محترم، ان ابنک، بے شک تیرے بیٹے نے، سرق، چوری کر لی، دوسرا معنی بعد میں کروں گا، باقی چوری ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، الزام چوری کا ہو گیا۔ وما شہدنا، ہم شہادت نہیں دیتے، الا، مگر، بما، اس چیز کی، علمنا، جو ہم جانتے ہیں، ہمارے سامنے الزام چوری کا لگا، ہم وہ گواہی دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چوری کی یا نہیں کی اس نے۔ وما کننا، کیوں، وما کننا، اور ہم نہیں ہیں، للغیب، غیب کی چیزوں کو، حافظین، نگہبانی کرنے والے، ہمیں کیا پتہ بھائی نے چوری کی، کسی اور نے چکر کیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اگلی بات، والد محترم تائید کے لیے آپ کو کہتے ہیں آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ایک تصدیق کر لو، واسال القریہ، پوچھ لو بستی والوں سے، مصر والوں سے، وہ کیسے پوچھیں وہ بعد میں عرض کرتا ہوں، التی، جس بستی میں، کننا، ہم تھے، فیہا، اس بستی میں، اس سے پوچھ لو، بستی والے بھی کہیں گے واقعی یہی ہے۔ نمبر دو، والعیر، قافلے والوں سے پوچھو، التی اقبلنا، جو قافلہ ہم سے آگے تھا، فیہا، اسی سرزمین میں۔
یہ سب گواہی دیں گے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ کہ آج ہم سچے ہیں. یوسف کے معاملے میں، بھیڑیے کے واقعے میں ہم سچے ہیں، آج ہم سچے ہیں. لَصَادِقُونَ. قال پیغمبر نے آگے سے کہا بل سولت بلکہ بنا لیا لکم تم نے، تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، تمہارے دلوں نے، امرا کوئی معاملہ، فصبر جمیل میں پھر صبر جمیل کروں گا. عسى اللہ امید ہے اللہ رب العالمین ان یأتینی کہ اللہ لے آئے گا نی میرے پاس بہم تینوں بچوں کو. پیغمبر نے کہا آئیں گے، تینوں آئیں گے انشاءاللہ جميع اکٹھے. میں صبر کروں گا. انہو بے شک وہ اللہ هو العلیم میرے اندر ظاہر باطن کو جاننے والا، الحکیم وہ حکمتوں والا ہے. یہ بات پیغمبر نے کہہ دی. اگلی آیت کا ترجمہ اگلی نشست میں ہوگا. ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا ہے. یوسف علیہ السلام کا بھائی پکڑا گیا بنیامین. انہوں نے بڑا زور لگایا، پرسوں آپ نے درس میں سنا تھا. جب چارہ نہیں چلا، آج قرآن کہتا ہے وہ مایوس ہو گئے. فلما استیأسوا وہ مایوس ہو گئے. کس سے؟ منہ بادشاہ مصر سے، کہ پہلے تڑیاں لگائیں پھر بھی بات نہیں چلی. عاجزانہ کا ہمارا والد بڈھا ہے، رو رہا ہے، دے دو بچہ، پھر بات نہیں چلی. مایوس ہو گئے کہ یہ تو ہمارا چارہ نہیں چلتا ہے. پھنس گئے. جب وہ مایوس ہو گئے بادشاہ مصر سے بھی کہ یہ تو ہمیں نہیں دیتا، بنیامین سے بھی مایوس ہو گئے، بنیامین ہمیں نہیں ملتا ہے. دونوں باتیں ہیں، منہ ضمیر کا متعلق دونوں ہیں. تو خلصوا نجیہ الگ ہو گئے سرگوشیاں کرتے ہوئے، مشورے کرتے ہوئے، بھائی کریں کیا، ادھر تک پاس چارہ ہمارا نہیں چلتا ہے. بیٹھ کر مختلف باتیں کی ہیں، کسی نے یہ کسی نے وہ، سارا داؤ ختم. اگلی بات قال کبیرہم، قرآن نے مقصودی بات کی ہے، باقی چھوڑو ادھر ادھر کی باتیں. بڑے نے کہا بھائی بات سنو، ان کو ملامت کیا کہ تمہاری غلطیاں ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے. غلطیوں کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں. بات یہ تھی، بڑے نے ملامت کیا غلطیاں تمہاری تھی، تمہاری وجہ سے تکلیفیں آئی ہیں. اور علم تعلم تمہیں پتہ ہے، ان اباکم بے شک تمہارے باپ نے قد اخذ علیکم موثقا من اللہ تم سے پکا وعدہ اللہ کے عہد سے کیا تھا. تو وہ وعدہ کدھر گیا؟ کیا کرو گے اب تم؟ قسمیں دے کر پکے وعدے کر کے آئے تھے. نمبر 2 تمہاری غلطی تھی، ومن قبل اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف تم نے بہت زیادتی کی تھی یوسف کے بارے میں. یوسف کے ساتھ بھی زیادتی، وہ آپ سن چکے ہیں تفصیل. کبھی کنویں میں، کبھی کنویں سے نکلا تو بیچ دیا کھوٹے درہموں میں، جا کر والد کو کچھ اور رکھنے دکھاتے رہے. یہ تمہاری بڑی زیادتیاں تھیں. والد کو تکلیف پہنچائی تم نے والد کو تکلیف پہنچائی. آج تم پھنس گئے ہو اور تمہیں پتہ ہے تم بھی وہ نبی کی اولاد ہو. انسان سے غلطی تو ہو گئی، لیکن اتنے تو وہ بھی علم والے تھے. وہ تو ولی سے بھی غلطی ہوتی ہے، عالم سے بھی ہو سکتی ہے، نبی غلطیوں سے پاک ہوتا ہے. فرمایا تم نے زیادتیاں کی، تمہاری زیادتیوں کا آج والد کو تنگ کیا، اب تم تنگ اور پریشان ہو. بتاؤ کیا سے جواب دو گے والد کو؟ سب چپ، کوئی جواب نہیں. پھنس گئے، شرمندہ ہو گئے. بڑے نے کہا پھر بات سنو. بڑا علم اور عقل کے اعتبار سے بڑا تھا. علم اس کا اچھا تھا، عمل بھی اس کا اچھا تھا، عقل سمجھ اس کی بڑی تھی. اس نے کہا بھائی بات سنو، مجھے تو شرم آتی ہے میں اس باپ کو چہرہ دکھاؤں جس باپ کو یوسف کے بارے میں ستایا، پھر بنیامین کے لیے پکا وعدہ کرایا، آج وعدے کو نبھایا ہی نہیں ہے. میں اس باپ کو کیسے چہرہ دکھاؤں؟ وہ باپ ہے، کوئی معمولی انسان نہیں، پھر نبی ہے. میں تو پھر
اس سرزمین مصر کو نہیں چھوڑوں گا، لن ابرح الارض، میں سرزمین مصر نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ میں کوشش کروں گا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اپنے آپ کو قید کراؤں گا، بھائی کو چھڑاؤں گا۔ زمین مصر میرا مسکن ہے، یہیں رہوں گا، سوؤں گا، کھاؤں گا، جو ملے گا بس، والد کے سامنے نہیں جا سکتا ہوں۔ کوشش کروں گا، پیسوں کے ذریعے سے چھڑایا، اپنی جان دے کر چھڑایا، میں بھائی کو چھڑاؤں گا، اسی سرزمین میں رہتے ہوئے۔ دوسری صورت ہے حتی یاذن لی ابی، میرا والد پیچھے سے اجازت دے دے، حکم دے دے کہ بچے نہیں ملتا بھائی تو آ گھر کو، پھر والد کا حکم مان کر میں جاؤں گا، والد کا حکم میں مانوں گا۔ تیسری بات، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے۔ یہ آخری بات تھی، مجھے اللہ کا فیصلہ موت کا آ جائے، ادھر مروں گا، باپ کے سامنے نہیں جا سکتا ہوں اب۔ اور یہ بھی ہے اللہ کوئی اور فیصلہ، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا، میری اس محنت پر کوئی اور اچھا فیصلہ دے دے، مجھے بھائی بھی مل جائے، میں بھی جاؤں، والد کو جا کر خوش کر دوں، لیکن رہوں گا ادھر۔ یہ جملہ آپ نے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ آپ نے ترجمہ سماعت کر دیا، یہاں درمیان میں لمبی بات نہیں کہنا چاہتا۔ اللہ میں نے کہا سب کو ہدایت دے دے۔ قرآن کا نام لے کر گمراہ کرنے والے بھی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو جو کہے میں سمجھتا ہوں غلط کہتا ہے۔ قرآن جس پہ اترا اس کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے، جس کے اوپر قرآن اترا ہم اس سے پوچھیں گے قرآن کا کیا مطلب، اس کے شاگردوں سے پوچھیں گے صحابہ کرام سے قرآن کا کیا مطلب، جو اس کے بلا واسطہ شاگرد صحابہ ہیں وہ بتائیں گے، یا بالواسطہ تابعین شاگرد ہم ان سے پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ نہیں ہے قرآن کوئی میں کہوں میں ترجمہ جانتا ہوں، دوسرا کہ میں جانتا ہوں، بھٹک سکتے ہیں، راہ راست پہ نہیں آ سکتے ہیں۔ میری بات سمجھ آئیے؟ یہاں ایک طبقہ یہ کہتا ہے اور طبقہ بڑی ضد کے ساتھ کہتا ہے۔ آپ نے ترجمہ سن لیا، ساری حقیقت بھی آپ کو بھی سمجھ آ گئی، تھوڑا بہت عقل اللہ نے دیا ہے کہ چلتی ہوئی بات جا رہی ہے یوسف کے بھائیوں کی، اور یوسف کا بھائی کہہ رہا ہے فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین۔ ترجمہ بھی آپ نے سنا، بھائی کہتا ہے میں والد کو چہرہ نہیں دکھا سکتا ہوں، میں یہی کوشش کروں گا، یا والد اجازت دے دے، حکم دے دے، یا پھر اللہ مجھے موت لے آئے، یا پھر اللہ کوئی بھائی کی چھڑانے کا بہترین فیصلہ دے دے، پھر میں جاؤں۔ رافضیوں کا ایک طبقہ ہے، اور اس کی شکل میں کوئی اور بھی داڑھیوں والے آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حضرت علی کا قول ہے۔ کس کا؟ یہ حضرت علی ہے، علی خدا ہے اور وہ بادلوں میں ہے۔ وہ کہتا ہے لن ابرح الارض، وہ لوگوں میں زمین نہیں چھوڑوں گا، میں مرا شرا نہیں ہوں، میں زمین پہ ہوں۔ عجیب بات نہیں کہتی ہے۔ اور حتی یاذن لی ابی، یہ ابی کیا ہے ظالمہ؟ کہتا ہے حتی یاذن لی ابی سے مراد علی نے اپنے آپ ہی کو کہا، یہ میں اپنے باپ کے لیے حکم دوں گا، میرا جو نائب بن کر آئے گا میری امت کا باپ ہوگا، وہ امام مہدی ہوگا، میں اس کو حکم دوں گا۔ اور یحکم اللہ لی، یا اللہ فیصلہ دے گا، اوپر سے آواز آئے گی، یہ اللہ سے مراد علی ہے، پھر وہ ہمیں حکم دے گا امام مہدی کے ساتھ ہو جاؤ، اور امام مہدی کے ساتھ ہو کر ان ناسبیوں کو، ناسبیوں سے مراد سمجھ آ رہی ہے؟ ناسبیوں سے مراد ہم ہیں، ان سنی ناسبی، ناسبی کا دوسرا معنی حرامی، ان حرامیوں کو قتل کرو، ان کے خلاف جہاد کرو۔ اور کہتے کہاں ہیں؟ کہتے بادلوں میں ہیں۔ یہ جو گرج کی آواز آتی ہے یہ حضرت علی غصے سے بولتے ہیں، حضرت علی فوت نہیں ہوئے ہیں، وہ زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں،
کبھی بھی وہ نیچے آ جائیں گے یا اپنا نائب امام مہدی کو بہنا ہے تو کہاں ہے امام مہدی جس کو وہ حکم دیں گے؟ کہتے ہیں غار میں چھپا ہوا قرآن کو لے کر، جب علی اعلان کرے گا وہ قرآن لے کر باہر آئے گا، جہاد کا اعلان ہو جائے گا۔ اور لوگ اس پر نعرے بھی لگاتے ہیں، واہ واہ بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ خود حضرت علی کے دور میں یہ بات چل پڑی تھی۔ حضرت علی نے کہا جو ظالم میرے بارے میں یہ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت علی فوت ہو گئے، اس کی بیٹی کہتے جھوٹ ہے۔ امام مسلم نے اس کے اوپر روایتیں لائی ہیں کہ جھوٹ ہے یہ، لیکن ایک فرقہ ہے تو وہ برملا قرآن کا کہتا ہے قرآن سے ثابت کریں گے علی خدا ہے، یہ علی بول رہا ہے۔ اب یہ ثابت ہوتا ہے قرآن سے، لیکن جس کو قرآن کا ترجمہ زیادہ جوڑا نہیں ہے وہ تو آیت پڑھیں گے اور کہیں گے یہ علی ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ تو علی ہے۔ عوام سادہ اس کے پیچھے دوڑ پڑی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دیتے۔ یہ ظلم ہے، مختلف شکلوں میں ظلم آتا ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن کو الٹا سیدھا کر کے مختلف چیزیں بیان کر دیتے ہیں، لیکن میں نے آپ کے لیے ضابطہ رکھا ہے قرآن کو سمجھو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا نبی کے احوال سے یا ان کے شاگرد بلا واسطہ یا بالواسطہ تابعین سے، اس کے علاوہ بعد کی باتیں ہم نہیں مانتے ہیں۔ مانیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اصل ہیں جن پر قرآن اترا، ہم ان کو کہیں گے قرآن کا کیا مطلب ہے۔ اللہ ان کے کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے محنتیں کر کے قرآن ہم تک پہنچایا، سمجھایا بھی ہے۔ جی خیر، یہ درمیان میں بات ہو گئی تھی مختصر سی، صرف آگاہ کرنے کے لیے کہ ڈنڈی مارنے والے کیسے ڈنڈی مارتے ہیں، اس لیے قرآن کو جڑنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ اچھا، یہ یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی بول رہا ہے۔ کون؟ وہ کہتے کون بول رہا ہے؟ علی، لا حول ولا قوت۔ اچھا، یوسف کے بڑے بھائی نے یہ کہہ دیا، ساتھ ساتھ چھوٹے بھائیوں کا اب کہنے لگا بھائی ادھر نہ بیٹھو، تم والد پریشان ہوگا، جاؤ اور پریشان نہ کرو۔ ارجعوا الی ابیکم، اپنے والد کے پاس جاؤ، فقولوا، جا کر یہ برملا کہو، یا ابانا، اے والد محترم ابو جی، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کر دی۔ اچھا، تمہیں کیا پتہ ہے؟ وما شہدنا الا بما علمنا، ہم نہیں گواہی دیتے ہیں مگر جو ہم نے سمجھا ہے کہ بادشاہ نے الزام لگایا، الزام میں بچہ پکڑا گیا اور پیمانہ اس کے سامان سے برآمد ہوا ہے، ہم نے یہ دیکھا، ہم وہ گواہی دے رہے ہیں۔ باقی چوری اس نے کی یا نہیں کی ہے، وما كنا للغیب حافظین، ہم غیب کی باتوں کے نگہبان نہیں ہیں کہ بچے نے چوری کیا تھا پیمانہ یا کسی مزدور نے رکھا تھا یا کسی اور نے چکر کیا، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ صرف اتنا پتہ ہے کہ چوری برآمد ہوئی ہے، وہاں سے پیالہ برآمد ہوا، لوگوں نے الزام لگا دیا، الزام میں بھائی کو پکڑ لیا ہے۔ اب سچی بات کی ہے نا، زبردست سچی باتیں نہیں کر رہے ہیں اب۔ اللہ اکبر۔ اور امام ضحاک رحمہ اللہ اور عبداللہ بن عباس مفسر قرآن اس کو یوں پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں فقولوا، جا کر کہو، یا ابانا ان ابنک سرق، ان ابنک سرق نہیں، کیا سرق، زیر زبر کے بڑے فرق ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں سرق، اللہ، اب معنی کیا ہوگا؟ بے شک تیرے بیٹا قد سرق، اس پہ چوری کا الزام لگا دیا گیا ہے۔ اب بات چوری والی نہیں ہوئی ہے، کیا لگ گیا ہے؟ چوری کا الزام لگا دیا گیا اس کو۔ باقی وما شہدنا الا بما علمنا، ہم نہیں گواہی دیتے مگر وہ جو ہم جانتے ہیں۔ وما كنا للغیب حافظین، ہم غیب کی نگہبانی والے نہیں تھے، ہمیں نہیں پتہ ہے کہ بچے نے کیا کیا، کیا ہوا، کیا نہیں، الزام لگ گیا، الزام میں پکڑا گیا چوری میں۔ اور سرے کا کہا جاتا ہے چوری میں پکڑا ہوا بندہ، اور چوری میں تو پکڑا ہوا تھا، سچ ہے۔ اللہ، اب ساتھ ساتھ اس بھائی نے کہا والد تمہارے اوپر اعتماد نہیں کرے گا، تم نے پہلے والد کو ٹھیس پہنچائی ہے، مجھے پتہ ہے۔ تو والد کو اعتماد میں لانے کے لیے اس کو کہہ دینا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اس بستی سے پتہ کرو، اس بستی سے الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس میں ہم تھے،
اور بھائی والد کیسے پتہ کرے گا؟ وہ بوڑھا آدمی ہے، نابینا آدمی ہے۔ روایت میں آتا ہے ابو جی مصر میں بندہ بھیج، ان سے جا کر پوچھو، بستی والے سارے کہیں گے وہاں شور ہوئی ہے، اعلان ہوا ہے، چوری کی تلاشی ہوئی ہے، پھر چوری برآمد ہو گئی ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کنعان کے آئے ہوئے بڑے بڑے عظمت والے بھائی، بڑے نیک، بڑے صاف پاکیزہ بھائیوں کے میں سے ایک بھائی نے چوری کر دی، بڑی شور ہے وہاں، بستی سے جا کر پتہ کراؤ، تصدیق ہو جائے گی۔ اچھا، بندہ بھیج کر تصدیق کرا دو، آپ ہمیں سچا نہیں مانیں گے۔ نمبر 2 والعیر التی اقبلنا فیہا، اس قافلے سے پتہ کرو جو قافلہ ہمارے آگے ہمارے ساتھ چل رہا تھا۔ قافلے والے بھی بتائیں گے ابو جی آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اگرچہ ہیں ہم سچے، ہم بے شک سچے ہیں۔ لیکن بھائیوں نے اس لیے یہ باتیں کی، ان کو بھی پتا تھا، بڑے نے بھی کہا والد محترم مانیں گے نہیں، تم نے پہلے دھوکہ دیا ہوا ہے والد کو۔ اور مومن کے لیے آتا ہے لا یلدغ المؤمن فی جوہر واحد مرتين، کامل مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا کرتا ہے، ایک ڈس سے تم نے دے دیا مومن کامل کو، دوبارہ وہ تمہارے اوپر اعتماد نہیں کرے گا۔ تو یہ طریقہ اختیار کرو۔ انہوں نے جا کر کر دیا، والد کو جا کر بتا دیا، بڑا بھائی نہیں آئے جی وہ کہتے میں نہیں آؤں گا، یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، اور ابو جی پتہ کر لو۔ والد نے اب دوبارہ عجیب جملہ کہہ دیا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہی جملہ پہلے بھی کہا تھا بیڑیے کے مسئلے میں، فرمایا بلکہ سولت بنا لیا لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، تمہارے جی نے، امرا ایک معاملہ بنایا ہے تم نے، ہوا نہیں ہے، اللہ بنایا ہے، تھا تو بنایا ہوا، سچ ہے، معاملہ تو سارا بنایا ہوا ہے، یہ تو سچ ہے۔ لیکن اب پیغمبر نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم سب نے بنایا، مصر والے اور تم سارے شامل ہو، پہلے تم بھائیوں نے بنایا تھا یوسف کے حوالے سے، اب تم سب نے بنایا ہے مسئلہ۔ لیکن 2 باتیں ہیں، اب میں تمہیں مجرم بنا کر سزا بھی نہیں دیتا ہوں، کیونکہ تم اپنی گوئیاں پیش کر چکے ہو، مجرم ثابت نہیں ہو رہے ہو، مجرم ثابت ہوئے بغیر سزا نہیں دی جاتی ہے، لیکن تمہاری باتوں کو مانتا بھی نہیں ہوں پورے طور پر کہ میرے بیٹے نے چوری کی، ایسے نہیں ہو سکتا میرا بیٹا چوری کرے۔ اور بچوں نے یہ بھی کہہ دیا ابو جی یہ غلطی ہم سے بھی ہوئی ہے، وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، اب یہ بھی جملہ گزرا ہے، ابو جی ہم نے وہی گواہی دی جو ہمیں علم تھا، بادشاہ نے ہم سے کہا تھا بھائی تمہاری شریعت کنانی شریعت میں، یعقوبی شریعت میں چور کی سزا کیا ہے، تو ہمارے علم میں تھا کہ چور کے سے مسروقہ مال برآمد ہو تو چور ہی کو گرفتار اور پکڑا جائے گا، قیدی بنا کر اس کو اسے خدمت لی جائے گی، ہم نے اپنی گواہی دے دی، گواہی میں ہمارا بھائی پھنس گیا، ہم پھنس گئے۔ ابو جی ہمیں تو نہیں پتا تھا، وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اندر غیب کی بات کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اندر معاملہ پلٹ کر ہمارے اوپر آئے گا، ہمارے بھائی کے اوپر آئے گا، ہم نے تو مسئلہ بتا دیا تھا۔ اب والد کو یہ بات بھی حق کہتی ہے، بات صحیح تھی کہ ہم نے تو ایک مسئلہ بتایا، انہوں نے ہمیں کہا یعقوبی شریعت میں کیا ہے مسئلہ، کنانی شریعت میں کیا ہے، ہم نے بتا دیا ہے، ہمیں اندر کی غیب کی بات نہیں تھی کہ پھنستے ہم خود ہیں، پھنس گئے۔ میں کہا اچھا فصبر جمیل، میں بھی تمہیں سزا نہیں دیتا ہوں، اب میں صبر جمیل کروں گا، اور صبر جمیل کا میں نے پالی معنی کیا ہے، شکوہ صرف، رخ صرف، کبھی کسی سے توجہ بھی نہیں کروں گا، نہ تمہیں کچھ کہتا ہوں نہ کسی کو کچھ کہتا ہوں، میں صرف اللہ سے فریاد کروں گا، میرا رب جانے میں جانوں۔ لیکن ساتھ پیغمبر نے بڑا عجیب جملہ، رب کے اوپر بھروسہ کر کے نہ ادھر متوجہ ہوا، نہ تاریں ملی گہرائی کی، ایمانی قوت کی تار ملی، اللہ کی قدرت اور کبریائی کی تاریں ملی، پیغمبر کہنے لگا صبر جمیل کروں گا، وہ میرا مسئلہ حل کرے گا، عسیٰ اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، پکی امید ہے مجھے اللہ میرے تینوں بچوں کو لائے گا، بہم جمیعا، یوسف کو بھی اللہ لائے گا، بنیامین کو بھی لائے گا، جو بھائی پیچھے رہ گیا اللہ اس کو بھی لائے گا انشاءاللہ، مجھے اللہ سے امید ہے۔ باقی یہ کیا ہو گیا،
پہلے کیا ہوا اب کیا ہوا، میں بھی غیب نہیں جانتا ہوں۔ انہو هو العلیم، ظاہر اور باطن کو جاننے والا اللہ، وہ میرے اندر کے غم کو بھی جانتا ہے، میرے باہر کے غم کو بھی جانتا ہے، میری ظاہری حالت کو بھی جانتا ہے، میں رو رو کر نابینا بوڑھا ہو چکا ہوں، وہ میرا سب کچھ جانتا ہے۔ الحکیم، باقی وہ فیصلہ جلدی کیوں نہیں دیتا ہے؟ الحکیم، وہ حکمتوں کا مالک ہے، پتہ نہیں کیا حکمت ہے اس کی، اور واقعتاً حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، نبیوں کو بھی آزما دیتا ہے۔ اور اللہ نے بھی پیغمبر کو اتنا لمبا آزمایا، اور وہ پہلے آپ سے سوال میں نے کیا تھا، جواب بتایا تھا، یوسف اتنا عرصہ کنویں سے نکلا، والد کو پیغام نہیں بھیج رہا ہے، مصر میں رہ رہا ہے، والد کو پیغام نہیں بھیجا، بھیج سکتا تھا کئی طریقوں سے، جیل میں گیا، والد کو پیغام بھیج سکتا تھا، جیل سے نکل کر تحت شاہی پر فائز ہوا، اب تو شاہ ہے، اب پیغام بھیج سکتا نہیں، اللہ نے روک دیا کہ تو اپنا کام کر، بس ادھر اپنا کام ہوگا۔ کام کیا ہے؟ یوسف کا بھی امتحان، یعقوب کا بھی امتحان ہے۔ میں دیکھتا ہوں میرے پیغمبر کرتے کیا ہے، دنیا کو بتاتا ہوں کہ تکلیفیں حالات آتی ہیں لیکن جزا فضا نہیں، رو اس کے سامنے جو فریاد رس ہے، اور اپنی معاملے میں چلتے رہو، اس کی حکمتیں کیا کاریگری دکھائیں گی، وہ اپنے معاملہ واضح کرے گا۔ یوسف کو بھی روک دیا، اور یعقوب کی ابتلا لمبی ہو گئی، اور اب آگے جا کر ابتلا ختم ہونے والی، حقیقت کھلنے والی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام بھی بچوں سے کٹے، کہا اب تم سے بات بھی نہیں کرتا، اب صرف اللہ سے رہوں گا، رونے لگا، معاملہ کچھ اور ہونے لگ گیا۔ اللہ ہمیں بھی اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، شر سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، عافیت والی صورتیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ تو اپنے امتحانوں سے، ابتلاؤں سے سب کو محفوظ فرما۔ ہم کمزور ہیں اللہ، تو بڑا غنی بادشاہ ہے، تو عظمت والے لوگوں کو آزماتا ہے، وہ اس پہ قائم رہتے ہیں۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری طاقت سے ماورا، ہمیں تکلیف سے بچا۔ اللہ تو رحمت کا معاملہ فرما دے، کرم کے فیصلے سب کے حق میں فرما دے، بیماروں کو اللہ اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ ہمارے پرانے نمازی ساتھی بھی ہیں، ان کا مریض ہوتا، پہلے درس بھی سنتے تھے، نمازیں پڑھتے، اب دوبارہ مریض کو لائے ہوئے ہیں، بیچارے ابھی میرے حال میں نکل گئے ہیں، درس سنتے ہیں، ان کا عزیز شدید بیمار ہے، بتا رہے ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اور بہت سارے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے، سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکلیں آسان فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ اس قرآن کے سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اس راستے کی ہم سب کو تیاری نصیب فرما، ایمان کامل کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام والی، قرآن والی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن مقدس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔